أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذین اور وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ جب کوئی فحش کام ہو جائے، جب وہ فحش کام کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم یا ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، ذکر اللہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا اور بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 نشانیاں بتائی تھیں متقی لوگوں کے لیے۔ کون سے متقی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے؟ اعدت للمتقین، وہ جنت جو متقی لوگوں کے لیے اللہ نے تیار فرمائی، ان متقی لوگوں کی علامتیں اور نشانیاں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی تھی کہ وہ لوگ اچھے اور برے حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہتے ہیں ہر حال میں، خواہ تنگ دست ہو یا خوشحال ہو۔ اور اس کے بعد دوسری علامت یہ بتائی تھی والکاظمین الغیظ، اور اپنا غصہ پی جاتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے۔ اور اس سے آگے تیسری نشانی یہ بتائی تھی والعافین عن الناس، اور لوگوں کو اپنے دل سے غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ متقی لوگ وہ ہیں اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی فحش کام ہو جائے ان سے یا کر بیٹھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 الگ الگ باتوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک فاحشۃ کا اور ایک ظلم کا۔ فحش کیا ہے اور ظلم کیا ہے؟ مفسرین نے فرق کیا ہے اس میں کہ فاحشۃ سے مراد کبیرہ گناہ ہے اور ظلموا انفسہم سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہے ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کبیرہ گناہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ جہنم کا نام لیا ہو کہ اگر یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یا اس کی سزا آپ نے جہنم میں دیکھی اور وہ بتلا دی کہ میں نے جہنمیوں کو دیکھا جنہوں نے سود کھایا وہ اس حال میں تھے، یا جو نماز پڑھ کے عشاء کی نہیں سوتے وہ اس حال میں تھے، یا جو روزہ کے تارک ہیں روزے کے ان کو میں نے جہنم میں دیکھا اس حال میں تھے۔ یہ سارے کبیرہ گروہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح وہ گروہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے لعنت کا لفظ استعمال فرمایا ہو کہ فلاں کام کرنے والا لعنتی ہے، مثال کے طور پہ شراب کے معاملے میں جتنے بھی اس میں شریک ہیں، بیچنے والا اور دینے والا، لینے والا، لے جانے والا، اٹھانے والا، نکالنے والا، پینے والا، 10 آدمیوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ جس معاملے میں اللہ کے رسول لعنت کا لفظ استعمال فرما دیں وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر بعض احادیث میں اور قرآن جیت کی آیات میں ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں جن اعمال کے بارے میں اللہ یا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ قیامت کے دن نظر کرم نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا اور اللہ ان پہ غضبناک ہوگا۔ اس طرح کے الفاظ جن اعمال کے بارے میں آئے وہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جن سے اللہ کے رسول نے منع تو فرمایا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی سخت لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے جوتا نہ پہنو، لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، یا فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں آگے رکھو، بائیں نہ رکھو۔ اسی طرح بعض اور ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے
ممانعت تو فرمائی ہے لیکن کوئی سخت لفظ نہیں استعمال فرمایا ہے۔ ایسے گناہوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ صغیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ کبیرہ گناہ کے معاملے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ وضاحت فرمائی ہے کہ صغیرہ گناہ بعض نیک اعمال کے نتیجے میں معاف کیے جاتے ہیں توبہ کے بغیر۔ صغیرہ گناہ نیک اعمال کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں بغیر توبہ کے۔ مثال کے طور پہ انسان وضو کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھی اس کا گناہ معاف ہوا، صدقہ خیرات کیا اس کے گناہ معاف ہوئے، حج کیا اس کے گناہ معاف ہوئے۔ لیکن یہ جو معافی ہے صغیرہ گناہوں کی یہ غیر مشروط نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جیسا بھی انسان کا باقی معاملہ ہو یہ صغیرہ گناہ ہر آدمی کے معاف ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کے معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے قرآن حدیث میں یہ شرط ہے کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے رہو گے تو پھر جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ کو تمہاری نیکیوں کی وجہ سے معاف کرتے رہے۔ اگر ایک آدمی کبیرہ گناہ سے اجتناب نہیں کرتا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، تو پھر اس کے صغیرہ گناہوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ ہم اکثر یہ بڑی فضیلت والی چیزیں ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، یا نفلی روزہ ویسے ہی رکھنا ہے کہ اس سے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ بات بالکل صحیح ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کے گناہ 10 روزے بھی رکھے گا محرم کے تب بھی نہیں معاف ہوں گے۔ اگر یوم عرفہ کے 10 روزے بھی رکھ لے تو 10 یوم عرفہ کے رکھے اور کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کو عام طور پہ ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ صغیرہ گناہ اس کے معاف ہوں گے جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہے، اور جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، داڑھی مڈا رہا ہے، یا اپنے بال بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، یا کوئی اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ کے اس کے ساتھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کو اپنے صغیرہ گناہوں کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور صغیرہ گناہوں کی معافی کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صغیرہ گناہوں پہ بھی کسی بھی صغیرہ گناہ پہ اصرار کرنے والا نہ ہو۔ ایک تو اسی اگلی آیت میں ہی یہ وضاحت آ رہی ہے، اور ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو معمولی گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ معمولی گناہ بھی اکٹھے ہوتے ہوتے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھو، ایک آدمی لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، ایک آدمی ادھر سے لکڑی لایا، دوسرا ادھر سے لکڑی لایا، تیسرا ادھر سے لکڑی لایا، سب نے لکڑیاں اکٹھی کر دیں، اس کو پھر آگ میں جلایا اور اس پہ کھانا وانا پکایا، اس کا کام ہو گیا۔ فرمایا کہ ایسا ہی معاملہ ہے صغیرہ گناہوں کا کہ ادھر سے ایک گناہ ملا، ادھر سے ایک گناہ ملا، ادھر سے ایک چھوٹا گناہ آیا، ادھر سے صغیرہ آیا، اور انسان پرواہ نہیں کرتا یہ تو صغیرہ گناہ ہے، ان کی کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ صغیرہ گناہ مل کے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، انسان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان سے صغیرہ گناہوں کا بھی سوال ہوگا۔ صغیرہ گناہ کیوں کیا انسان نے؟ اور یہ اس سے مراد یہی ہے کہ اسی آدمی سے صغیرہ گناہ کا سوال ہوگا جو کبائر سے نہیں بچ رہا۔ یہ شرط ہے صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فرما دیا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو صغیرہ سے بھی بچتے ہیں، کبیرہ سے بھی بچتے ہیں۔ صغیرہ ہو جائے تب بھی وہ معافی مانگتے ہیں، کبیرہ ہو جائے تب بھی معافی مانگتے ہیں۔ مطلوب یہی ہے کہ انسان اگر کبیرہ گناہ ہو جائے وہ تو ویسے ہی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا، لیکن مطلوب یہی ہے کہ اگر ایک انسان سے صغیرہ گناہ ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ سے معافی مانگے، فوراً اس کو دل میں اس کا پکڑ کا احساس پیدا ہو جائے
اس کو اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، یہ مطلوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی یہ نشانی بتائی کہ متقی لوگ وہ ہیں جو اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہ جب کر بیٹھتے ہیں ذکر اللہ، تو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ پکڑ لے گا، اللہ سزا دے گا مجھے۔ اور فرمایا فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر ان کا کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے یغفر الذنوب، جو گناہ معاف کرے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ سے درخواست تو کر سکتے ہیں اللہ کے رسول بھی کہ یا اللہ فلاں کے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ کے رسول کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ میں نے معاف کیا اسے، یا اللہ تو بھی اب معاف کر، یا اللہ اس کو نہ پکڑنا، اس کو میں نے معاف کر دیا ہے، یہ اختیار اللہ کے رسول کو بھی نہیں ہے۔ اور یہی بات اس سے پہلے ہم نے پڑھی، لیس لک من الامر شیء، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں کس کو عذاب دوں کس کو سزا دوں۔ جنگیوں میں جن لوگوں نے آپ کو رنج پہنچایا، آپ کو دکھ پہنچایا، آپ کو تکلیف دی، آپ کا شکوہ بالکل بجا ہے، آپ کا رنج اور دکھ بالکل بجا ہے، لیکن اس معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے کہ اب ان لوگوں میں سے عذاب میں نے کس کو دینا ہے اور میرے جنت کو کس کو بھیجنا ہے، یہ معاملہ میرے ہاتھ میں، اس میں تیرا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا، کسی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ہاں جی ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، جہاں ہم جائیں گے سیدھے تمہیں لے جائیں گے، خواہ جہنم میں ہی جائیں۔ کوئی گناہ کسی کے معاف نہیں کر سکتا، نہ سفارش کر کے اللہ سے کسی کو زبردستی کوئی بخشوا سکتا ہے، نہ کسی کے کوئی گناہ معاف کر سکتا ہے، نہ جنت میں زبردستی لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کے اذن اور اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ دروازہ کھٹکھٹا کے، دروازہ کھلوا کے اللہ کے رسول کو بھی جانا پڑے گا، دروازہ بند ہوگا اللہ کی جنت کا۔ اس معاملے میں کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ بزرگوں سے یہ کروایا جا سکتا ہے، یا پہنچے ہوئے ہیں، یا پیر صاحب ہیں، یا حضرت صاحب ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو کہاں رکھنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے ہم سے۔ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ مجھے معرفت حاصل ہے اللہ کی۔ اور خود اللہ کے رسول نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو میں بھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے، اور اس بات کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ کسی دوسرے کے دروازے پہ نہ جاؤ، کسی دوسرے کے بھکاری نہ بنو، آؤ میرے دروازے پہ، مجھ سے معافی مانگو، جو مجھ سے معافی مانگے گا موت سے پہلے پہلے میں اس کے گناہ معاف کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرے دروازے کے علاوہ کسی دوسرے کے دروازے پہ نہ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جب ایک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اتنی بات سے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اسی حدیث میں ہے کہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا رب ہے، مجھے پکڑنے والا ہے، اور مجھے گناہ میرے معاف کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے گناہ کی معافی مانگی، میں نے اپنے بندے کو کا گناہ معاف کر دیا۔ تیسری دفعہ پھر اس سے گناہ ہوتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما۔
اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اگر وہ گناہ کو معاف نہیں کرے گا تو پکڑے گا اور مجھے سزا دے گا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اسی حدیث میں یہ بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو جتنی مرضی آگے گناہ کرتا جا اور مجھ سے توبہ مانگتا جا، میں تجھے معاف کرتا جاؤں گا، بشرطے کہ اصرار نہ ہو گناہ پہ، جانتے بوجھتے گناہ نہ کرے۔ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے بھول چوک سے گناہ ہو، شعوری طور پہ انسان گناہ نہ کرے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم ما دعوتنی فرجوتنی، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے گناہوں کی معافی کی امید رکھے۔ یہ بڑے اہم لفظ ہے۔ تو اگر تو آسمان کے کناروں سے بھرے ہوئے بھی گناہ لے آئے گا یا زمین کے کناروں تک بھرے ہوئے گناہ بھی تیرے نامہ اعمال میں ہوں گے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، بشرطے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان شرک سے پاک ہو، یہ شرط ہے گناہوں کی معافی کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے رجوتنی کہ مجھے سے تیری امیدیں ہو، کسی دوسرے سے امیدیں نہ لگا بیٹھے۔ حضرت صاحب سے یا پیر صاحب سے امید نہ ہو ان کے نام کی نظر نیاز دیں گے یا ان کا چڑھاوا چڑھائیں گے یا ان کے نام کی قربانی دیں گے تو پھر گناہ معاف ہوں گے، یہ نہ کرنا۔ رجوتنی امیدیں ساری تمہاری میرے ساتھ ہونی چاہیے، توکل مجھ پہ ہونا چاہیے، گناہوں کی معافی کی امید مجھ سے ہونی چاہیے۔ جب تک تیرا معاملہ میرے ساتھ رہے گا دعوتنی برجوتنی، جب تک تو مجھ سے دعا کرے گا، جب تک تو مجھ سے مانگے گا، جب تک تو مجھ پہ توکل کرے گا، جب تک تو مجھ سے امیدیں رکھے گا، میں تیری امیدیں پوری کروں گا۔ اور اگر تیری امیدیں اور تیرا توکل اور تیرا تعلق جو ہے وہ میرے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو گیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں، پھر میں بری ہوں، پھر اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ جس کو تم نے پکارا تھا، جس سے تمہاری امیدیں تھیں، اسی سے جا کے اپنا ثواب مانگو۔ یہ جو توحید کا معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ذرہ برابر بھی لچک برداشت نہیں۔ یہ عقیدہ بالکل انسان کا کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر انسان کو اللہ سے امید اور توقع رکھنی چاہیے کہ انسان جب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان راندہ درگاہ ہوا تو شیطان نے یہ بات کہی، یا اللہ مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، جب تک انسان کی سانس کے سانس باقی رہے گی، انسان کے دم میں دم باقی رہے گا، میں اس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ مطلب یہ کہ اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اس کو جہنم میں لے جانے والے سارے ذریعے استعمال کروں گا، سارا زور لگا دوں گا کہ یا اللہ یہ جہنم میں جائے۔ اور اس نے اللہ لیلان اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، جب تک کسی بھی انسان کے سانس میں سانس باقی ہے اس کو میں گمراہ کروں گا اور اس کے پیچھے لگا رہوں گا حتیٰ کہ وہ جہنم میں چلا ہے۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک لوگ گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں۔ ایسا غفور الرحیم اللہ ہو، اور پھر بھی انسان گناہوں کے گٹھڑے بنا کے دنیا سے لے جائے تو اس سے بڑا بد نصیب اور بڑا محروم کون ہو۔ ایسے انسان کو اللہ راضی نہ کر سکے، اتنا مہربان اور اتنا غفور جو یہ کہے کہ مجھے ایک دفعہ مانگ کے تم اسے دیکھو، میرے دروازے کے آ کے تو دیکھو، اور میرے علاوہ یہ امید نہ رکھنا کوئی اور گناہ معاف کر سکتا ہے، گناہ معاف کرنے والا میں ہی ہوں، مجھ سے اپنی گناہ کی معافی مانگ کے تو دیکھو۔ اور پھر یہ تو معاملہ اللہ کی ذات ہے نا، اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے۔
99 قتل کرنے والا، 100 قتل کرنے والا جن کے اسے قتل کیے ہوں گے، کسی بچے کو یتیم کیا ہوگا، کسی کو بیوہ کیا ہوگا، کسی کا گھر اجاڑا ہوگا، کسی کا کاروبار برباد کیا ہوگا، 100 قتل کیے ہوں گے، کتنے حقوق ہوں گے اس آدمی پہ لوگوں کے. لیکن وہ بھی جب اس بات کا قصد کر لے گا، اس بات کی نیت کر لے گا کہ میں نے آئندہ زندگی اپنی طاعت ہو کے گزارنی ہے، اب میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں برے لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی طرف جانا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ زندگی میں پاک اور صاف ہو کے گزار سکوں. حالانکہ بھی وہ لوگوں میں شامل نہیں ہوا، اس بستی تک پہنچا نہیں، راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے اور اس نے وہ سفر کم بھی کیا ہے جو اپنی بستی سے کر کے گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اس کا بھی فاصلے پیمائش کرو اور جو سفر یہ کر کے آیا ہے اس کی پیمائش بھی کرو. جس بستی کے قریب ہے اسی بستی والے فرشتے جو ہیں وہ اس کی روح قبض کریں. اگر نیک لوگوں کی بستی قریب ہو گئی تو نیکی والے فرشتے اس کی روح قبض کر لیں، اور اگر برے لوگوں کی بستی قریب ہے تو برائی والے اور جہنم والے فرشتے اس کی روح قبض کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو برائی والی بستی ہے اس کا فاصلہ بعید ہو جائے، اس کا فاصلہ لمبا ہو جائے، اور جو نیک لوگوں والی بستی تھی اس کا فاصلہ گھٹ جائے، وہ فاصلہ کم ہو جائے. یہ زمین اور آسمان اور ہوا اور پہاڑ اور دریا یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے. یہ زمین کو گٹانا اور بڑھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت ہے یہ ساری. فرشتوں نے پیمائش کی تو نیک لوگوں کی بستی قریب تھی اور جو برے لوگوں والی بستی تھی وہ پیچھے دور رہ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نیکی کے فرشتے، جنت کے فرشتے اس کی روح قبض کر. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دوست تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور ایک گناہ گار تھا. وہ عبادت گزار گناہ گار اپنے دوست سے ہمیشہ یہ کہتا رہے کہ گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو. اور وہ گناہ گار آدمی یہ کہے کہ یار تم میرا معاملہ اللہ کے ساتھ رہنے دو، میرا رب جانے اور میں جانوں، تم بس چھوڑو، اپنا کام کرو، تم ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن میرا معاملہ تم اللہ پہ چھوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ گناہ گار آدمی جو ہے وہ کسی بڑے گناہ میں ملوث ہے، کوئی بڑا گناہ کر رہا ہے. اسے دیکھ کے وہ جو عبادت گزار آدمی تھا اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ تمہیں اتنا منع کیا ہے، اتنا روکا ہے، تم بھی اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو، اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی پر فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان دونوں کی روح قبض کر لو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو گناہ گار تھا اس کو جنت میں بھیج دو اور جو عبادت گزار تھا اس کو جہنم میں بھیج دو، اس لیے کہ یہ کون ہوتا ہے جو میری رحمت کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم اللہ تم پہ رحم نہیں کرے گا، تمہیں معاف نہیں کروائے گا. میری رحمت کو محدود کرنے والا، میری رحمت کو روکنے والا یہ کون ہوتا ہے؟ لیکن معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے، لیکن معاملہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو. پھر انسان کو بڑی توقع اور امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ تو چوتھی نشانی تھی متقی لوگوں کی کہ جب ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. 5ویں علامت ان کی یہ ہے وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو گناہ انہوں نے کیے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے. جانتے بوجھتے
ایک تو ہے انجانے میں کسی کوئی گناہ ہو جانا، اس کی تو انشاءاللہ اس وقت تک رخصت ہے جب تک انسان کو علم نہیں ہوتا. جب تک ایک انسان کو علم نہیں ہے، ویسے تو آج کل علم بہت زیادہ ہے، لیکن فرض کر لیجئے ایک آدمی کو یہ علم نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے کا کتنا گناہ ہے یا زکوٰۃ مجھے دینی چاہیے. جب تک علم نہیں ہے جب تک تو معافی کی گنجائش اور رخصت موجود ہے. لیکن جب علم ہو گیا کہ تارک نماز جو ہے اس کا معاملہ کافری مشرک والا ہے، زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا کیے بغیر چارہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ روزے رکھنا فرض ہے، جب یہ پتہ چل گیا تو پھر معافی کی گنجائش نہیں رہتی اللہ یہ کہ انسان توبہ اور استغفار کرے. اس لیے فرمایا کہ اپنے کیے پہ جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. جب پتہ چل جائے کہ یہ کام گناہ والا ہے تو پھر اس کو دہراتے نہیں ہیں. اب کتنے لوگ ہیں جنہیں پتا ہے کہ سود حرام ہے لیکن بینکوں میں پیسے رکھ کے سود کھاتے ہیں، رشوت حرام ہے رشوت کھاتے ہیں، اور جتنے بھی حرام ذرائع اللہ یا اللہ کے رسول نے بتائے ہیں یا پھر آج کل کے حالات میں جو علماء کرام نے بتائے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں یا اور بہت سی اسکیمیں ہیں جن میں سود کا شائبہ ہے یا سود ملوث ہے یا جوا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں حرام ہیں. ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا حرام ہے، کسی یتیم کا مال کھانا حرام ہے، کسی بیوہ پہ ظلم کرنا حرام ہے. فرمایا کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ یہ گناہ ہے تو پھر وہ اس کے قریب نہیں جاتا، اور اگر نادانستہ طور پہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ اصرار نہیں کرتا، فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے. اب بھی اکثر حضرات یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک انسان نے جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یا والدین کی صحیح تربیت کی وجہ سے نمازوں کی عادت نہیں ڈالی، یہاں آنے کے بعد اللہ نے شعور دے دیا، اچھا ماحول دے دیا اور یہ سمجھ آ گئی کہ نماز کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اب جو گزشتہ 30 سال یا 40 سال یا 45 سال کی نمازیں ہیں کیا ان کو دہرایا جائے؟ بلوغت کے بعد اکثر کہا جاتا ہے کہ بلوغت سے شروع کر کے انسان نے جتنی نمازیں ادا نہیں کی وہ نمازیں ادا کرنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یا احادیث میں بھی کہیں بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ایسے معاملات میں کہ جو گناہ تم سے ہوئے ہیں ان گناہوں کی تلافی کرو. جن کی ضرورت تھی بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ گناہ تم سے ہو گیا، اب اس کا کفارہ ادا کرو، یہ کفارہ ہے اس کا. اپنی بیوی سے زہار کر دیا، رمضان میں بیوی کے پاس روزے کی حالت میں چلے گئے یا قسم کھا کے اس کو توڑنا ہے. ایسے معاملات میں جن میں اللہ اور اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ ان کا کفارہ ادا ہونا چاہیے، ان کا کفارہ تو اللہ کے رسول نے خود بتا دیا، اللہ نے خود بتا دیا. لیکن جن چیزوں میں کفارہ نہیں بتایا گیا ان میں اپنے آپ یہ فیصلہ کر لینا یا خود یہ مسئلہ بنا لینا کہ اب یہ کفارہ ادا کرو یا کسی ساری نمازیں ادا کرو، یہ سنت سے ثابت نہیں، نہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے ثابت یہ ہے کہ جب وہ کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے، کوئی صغیرہ گناہ کر بیٹھے تو توبہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. نمازوں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر ایک انسان کو شعور نہیں تھا، اس نے نمازیں چھوڑی اپنی، جب اللہ نے شعور دے دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فہم دے دیا، سیدھے راستے پہ لگا دیا، تو گزشتہ جو نمازیں ہیں ان کا کفارہ یہی ہے کہ خالص اور سچے دل سے انسان اللہ سے توبہ کرے. اور جب اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اے انسان میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور تیرے گناہ اگر زمین و آسمان کے کناروں تک ہوں گے تب بھی میں معاف کرنے والا ہوں، تب بھی میں معاف کر دوں گا. خام خواہ اپنے آپ کے اوپر زنجیریں نہیں ڈالنی چاہیے، خام خواہ بلا وجہ اپنے آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے.
جس چیز کو شریعت نے آسان بنایا ہے اس کو آسان ہی رہنے دینا چاہیے. یہ 5 نمازیں تو ویسے ہی پابندی سے اگر پڑھے تو 5 نمازوں کے بارے میں ہی اللہ نے فرما دیا انہا لکبیرۃ، یہ 5 نمازیں بڑی بھاری ہیں. الا علی الخاشعین، جو جھکنے والے ہیں اللہ کے حضور انکساری کرنے والے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن عام آدمی کے لیے یہ 5 نمازیں اللہ نے فرمایا کہ بڑی بھاری ہیں. یہ 5 نمازیں بھاری ہیں تو روزانہ 10 نمازیں پڑھنی وہ جو پڑھتا ہے وہ بھی چھوڑ دے گا. خود اپنے آپ کی شریعت کی طرف سے زنجیریں نہ ڈالیں، خود اپنے آپ کے لیے زیادہ مسائل اور مشکلات پیدا نہ کریں. یہی جرم کیا تھا بنی اسرائیل نے. بنی اسرائیل نے بعض حالات چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کی وجہ سے ان کے اوپر بول ڈال دیا کہ ٹھیک ہے تم نے اپنے اوپر حرام کیا ہے، تمہارے لیے حرام ہی ہے. ہاں، جو بات اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہیں گناہ کا پتہ چل جائے یہ کام گناہ کا ہے تو پھر دوبارہ اس کے قریب نہ جاؤ. یہ توبہ کی شرط ہے، معافی کی شرط ہے یہ کہ ایک دفعہ گناہ ہو گیا پھر وہ دوبارہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. نادانستہ ہو جائے تو اور بات، شعوری طور پہ نہیں ہونا چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات ارشاد فرمائی اس گناہ کے بارے میں کہ جو لوگ مسلسل توبہ کرتے رہتے ہیں اپنے گناہوں سے، استغفار کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اصرار کرنے والے نہیں ہیں کہ جب بھی کوئی چھوٹا سا گناہ ہو، خواہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ یاد آ جاتی ہے اور فوراً وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے 5 علامتیں بتائیں متقی لوگوں کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے گناہ کی معافی ہے ان کے رب کی طرف سے. ان کا رب ان کے گناہ معاف فرمائے گا. وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور ایسی جنت میں ان کو بھیجے گا، وہ جنت دے گا ان کو جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا ثواب ہے کس کے لیے؟ عامل. عامل کسے کہتے ہیں؟ مزدور کو. مزدوری کرنے والے لوگ، اللہ کے مزدور جو یہ مزدوری کریں گے، جو ان 5 باتوں کی پابندی کریں گے، ان مزدوروں کے لیے بڑا ہی اچھا اجر اور بڑا اچھا ثواب ہے جنت کا. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا اجر و ثواب رکھا ہے، ایسی جنت رکھی ہے کہ کوئی آنکھ یہ جہاں دیکھتی نہیں یا کسی کان نے یہ سنا نہیں کہ وہ جنت کیسی ہوگی، کیسی اللہ کی نعمتیں ہوں گی اس جنت میں، کوئی نہیں جانتا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تو جنگ احد کے بعد جو احد میں بعض صحابہ کرام سے کوتاہی ہوئی تھی اس حوالے سے باتیں ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے. آگے پھر جنگ احد کا ہی ذکر آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے. وہ بات یہ ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. قد خلت من قبلکم، اے مسلمانوں تم سے پہلے سنن، سنت کی جمع بھی سنن ہے، طریقہ اللہ کا گزر چکا، اور اس کا معنی دور بھی ہے، زمانہ بھی ہے، عہد بھی ہے کہ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے. تم سے پہلے بھی اللہ کا یہ طریقہ گزر چکا. اللہ کا پہلے بھی طریقہ یہی تھا. کیا طریقہ تھا اللہ کا پہلے بھی؟ اشارہ کس طرف ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون پچھلے مضمون کے ساتھ جوڑا ہے جو جنگ بدر اور جنگ احد کا ہے. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام اور کفر کا تصادم ہوتا رہے گا. اسلام اور کفر کی ٹکر
اسلام اور کفر کی جنگ یہ پہلے بھی ہوتی چلی آئی ہے اے مسلمانوں، اور یہ قیامت تک ہوتی چلی جائے گی. یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے. یہ جیسے اکھاڑ پھینکیں گے، ختم کر دیں گے، فلاں مر جائے گا تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی. یہ باتیں تمہاری سب جھوٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا طریقہ ہے، یہ تو میری سنت ہے، یہ تو پہلے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ایک طرف مسلمان ہوتے ہیں، دوسری طرف کافر ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حاصل کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہے. ان کا نتیجہ یہ ہے فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں ذرا سیر کرو، زمین میں چل کر کے دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان جنگوں کا انجام یہ ہے فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. اللہ اور اللہ کے رسول کو جھکانے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوئے. فرمایا کہ یہ فکر مت کرو کہ جنگی عہد میں اگر ان کا پلڑا بھاری ہو گیا، تمہارے نقصان زیادہ ہو گیا، تو فکر کی بات نہیں ہے. وقت آنے والا ہے کہ یہ پھر ناکام اور نامراد ہوں گے. فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ سنت اللہ کی قیامت کے دن تک پوری ہوتی رہے گی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والے ہیں وہ تعداد میں تھوڑے ہوں گے، اسلحے میں تھوڑے ہوں گے، قوت میں تھوڑے ہوں گے، لیکن اللہ کی سنت پوری ہو کے رہے گی. زیادہ اسلحے والے، زیادہ ٹیکنالوجی والے، زیادہ قوت والے، زیادہ تعداد والے ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہو کے رہیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے یہ سنت گزر چکی اور تم یہ سنت قیامت تک اللہ تعالیٰ کی قائم رہے گی. اور فرمایا کہ یہ معمولی جو حالات ادھر سے ادھر ہوتے ہیں ان سے گھبرا مت جاؤ، اپنے ایمان پہ قائم رہو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ پوری ہو کے رہنی ہے. ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری نسلیں دیکھیں گے کفر اور شرک کا اللہ کس طرح ستیہ ناش کرتے ہیں. تباہ اور ہلاک ہوں گے کافر اور مشرک، یہ تو بات طے ہے، اللہ کی سنت ہے. یہ متقی لوگوں کی اور جو کافر اور مشرک ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی نشانیاں بنا کے ان کا ذکر کر دیا. متقی لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، کافر اور مشرکوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے. اور اس کے بعد تسلی دی جنگی عہد میں جو زخم آیا تھا مسلمانوں کو، جو نقصان ہوا مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تسلی دی ان کو کہ اس زخم کی اور اس صدمے کی زیادہ افسوس نہ کرو، زیادہ رنجیدہ نہ ہو. یہ میری سنت ہے، میری مشیت کے تابع یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا آخری انجام یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اللہ اور اللہ کے رسول کو جھکانے والے ہی نامراد ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہی تباہ اور ہلاک ہوئے. ان کے مقدر میں لکھی ہے کہ لا یفلح الکافرون. اللہ فرماتے ہیں کہ میں کافروں کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. اللہ فرماتے ہیں وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے، میں انکار کرتا ہوں اس بات کا، اور اپنا نور جو ہے اس کو مکمل کر کے چھوڑوں گا دنیا میں. تم بھی دیکھو گے اور ہم بھی دیکھیں گے. ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. تم بھی اپنے دجال کا انتظار کرو، ہم بھی اپنے عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں. تم بھی انتظار کرو کہ غلبہ کس کو حاصل ہوتا ہے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ غلبہ کس کو حاصل ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ میری سنت اور میرا طریقہ یہی ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کی جنگیں ہوتی رہیں گی، حتیٰ کہ آخر غلبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہونا ہے، اللہ کے لشکر کا ہونا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والوں کا ہونا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا بیان للناس، یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے لوگوں کو. اگر کسی میں کوئی عقل ہے، کوئی ہوش ہے، تو اس کو عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. جب سے دنیا بنی ہے
اگر اس وقت کی تاریخ تمہارے سامنے نہیں ہے تو 1400 سال کی تاریخ تو تمہارے سامنے ایک ایک دن کی تاریخ موجود ہے، ایک ایک لمحے کی تاریخ موجود ہے، اس سے سبق حاصل کر لو۔ اگر اس اسلام کو مٹنا ہوتا تو جب مکے میں صرف 3 یا 4 آدمی تھے اور تم ان کے پکے دشمن تھے، تم قتل کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک دفعہ نہیں 17 دفعہ تم نے کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ اگر یہ اسلام مٹنا مطلوب ہوتا تو تبھی سے مٹ چکا ہوتا۔ مکے کی ایک بستی سے شروع ہوا یہ، مکے کی ایک جو مسجد تھی اس وقت چھوٹی سی، اس میں تمہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی اللہ اکبر کی بات کہے، کوئی اللہ اکبر کا کلمہ ادا کرے۔ انہیں پکڑ پکڑ کے تم سزائیں دیتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ اور آج تو وہ وقت ہے کہ مشرق اور مغرب تک اور شمال سے جنوب سے لے کر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مینار ہیں مسجدوں کے بنے ہوئے جن میں اللہ اکبر کی سزا بلند ہوتی ہے۔ تمہارے اندر روکنے کی قوت ہے تو روک کے دیکھ لو، نہیں روک سکو گے۔ فرمایا کہ اگر تم ہوش سے کام لے سکتے ہو، عقل سے کام لے سکتے ہو، ھذا بیان للناس، قرآن مجید، یہ قرآن اور قرآن کی آیات اور قرآن کی جو پیش گوئیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حقائق ہیں، حقائق۔ وما هو بالهزل، یہ ہنسی مزاح کی باتیں نہیں ہیں قرآن میں۔ انہ لحسرۃ علی الکافرین، فرمایا یہ قرآن قیامت دن حسرت کا باعث ہوگا کافروں کے لیے کہ کاش ہم اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے، کاش ہم اس قرآن کو پڑھتے، جو حقائق اس نے دیے ہوئے تھے ان سے سبق حاصل کرتے۔ فرمایا کہ یہ بات ایسی ہے جو اللہ نے فرمائی فسیروا فی الارض والی کا خلق من قبلکم سنن، تم سے پہلے لوگوں کی یہ طریقہ میرا گزر چکا ہے۔ اللہ نے ابتدا میں ہی یہ بات ارشاد ہماری لا ریب فیہ، جو حقائق میں نے بیان کیے ہیں، تاریخ کی جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں، ان میں قطعاً کوئی شک نہیں، یہ ایسا ہی ہوا ہے اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ حقائق تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، اس میں بیان تو ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے ہے قرآن کا، لیکن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں۔ متقی کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہی متقی ہو سکتا ہے، ایک کافر بھی متقی ہو سکتا ہے۔ لغوی اعتبار سے، اس لفظ کے لغوی اعتبار سے ایک کافر بھی متقی ہو سکتا ہے۔ متقی کا معنی یہ ہے برائی سے بچنے والا اور نیکی کی خواہش رکھنے والا، نیکی کا ارادہ کرنے والا، نیکی کا چاہنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اور قرآن نے بھی فرق کیا ہے کافروں میں۔ کچھ کافر ایسے ہیں جو اسلام کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے پکے دشمن ہیں، کچھ کافر ایسے ہیں جن میں نیکی کا جذبہ موجود ہے، اللہ نے ان کو الگ کیا ہے دوسرے کافروں سے۔ ابو طالب بھی کافر تھے، اور طائف سے واپسی پہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی تھی وہ بھی کافر تھا۔ شیب ابی طالب کی قرارداد جنہوں نے ختم کرائی وہ کون تھے؟ وہ سارے کے سارے کافر تھے، لیکن ان میں خیر کا جذبہ موجود تھا۔ لیکن وہ جو خیر کا جذبہ ہوتا ہے یا جو خیر کے کام ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ انہی کی وجہ سے ان کو اسلام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ حکیم بن حزام بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے شیب ابی طالب کی قرارداد ختم کروائی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام دے دیا انہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے حقائق تو ساری دنیا کے سامنے یہ رکھ دیتا ہے، اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں کسی کے لیے بھی۔ جو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی باتیں بتائیں یا جو مستقبل کی پیش گوئی فرمائی وہ منوال پوری ہو کے رہیں گی، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ ہدایت اور نصیحت یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فی الواقع اپنے دل سے نیکی کرنا چاہتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں، جو فی الواقع دل سے جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔
اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں میں بھی غیر جو متاثر لوگ ہیں، غیر متقی لوگ مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، متقی کافروں میں بھی ہو سکتے ہیں اور غیر متقی مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، جو گناہوں کے اصرار کرنے والے، گناہوں پہ اڑے ہوئے، جن کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، جیسا ہی مل جائے ویسا ہی رد کر جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پرواہ نہ کریں، قیامت کا خوف جن کے دل میں نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، نیکی کے خواہش مند، جنت کے خواہش مند، جہنم سے بچنے والے، ان کے لیے اس قرآن میں ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ جس نے پھر واقعی صحیح ہدایت حاصل کرنی ہے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اللہ نے بار بار ایک یا نہیں بار بار فرمایا ہدی للناس ہدی للمتقین، ہدایت اسی کتاب میں ہے۔ ادھر ادھر کے لٹریچر وغیرہ اور سلیبس وغیرہ اور نصاب وغیرہ ساری اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت ضرور ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہدایت جو ہے 100% ہدایت وہ صرف اسی کتاب میں، غلطیوں سے مبرہ، غلط جو علم الکلام ہے یا فلسفہ ہے یا باتیں ہیں ان سے پاک اور صاف اگر کوئی کتاب ہے سیدھی صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی تو وہ یہی کتاب ہے قرآن مجید۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشار فرمائی، پھر آپ وہ جنگی عہد کی طرف موضوع اللہ تعالیٰ لے جا رہے ہیں۔ جنگی عہد میں دو چیزوں کا امکان تھا کہ آئندہ مسلمان جو ہیں ان کو ایک تو رنج رہے اس بات کا کہ جنگ بدر میں اللہ نے بڑی مدد فرمائی ہماری، جنگ بدر میں اللہ نے بڑا غلبہ عطا فرمایا ہمیں، اللہ نے بڑی نصرت فرمائی، اور جنگی عہد میں معاملہ جو ہے وہ بالکل برعکس ہو گیا۔ اس کا رنج جو ہے ممکن ہے مسلمانوں میں کمزوری پیدا کر دے مستقبل میں، اور مسلمان جو ہے آئندہ اس قوت کا مظاہرہ نہ کر سکیں، آئندہ اس جوش اور جذبے کا مظاہرہ نہ کر سکیں جس کا مظاہرہ پہلے جنگ بدر میں ہوا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں جنگی عہد میں جو نقصان ہوا تھا، جو صدمہ اور رنج پہنچا تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے تلافی فرمائی اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے تسلی دلائی مسلمانوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا، اور کمزوری نہ دکھانا، کمزور نہ بننا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کرنا، رنج بھی نہ کرنا اس صدمے کا یا دکھ کا جو تمہیں عہد میں پہنچا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی اونچے ہوگے، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ایمان میں فرق کہاں آیا تھا؟ جنگ عہد میں ایمان میں کمی کہاں آئی تھی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ بڑی اہم بات ہے یہ۔ جنگ عہد میں ایمان میں جو ضعف آیا، جو کمزوری آئی، وہ کیا تھی کمزوری؟ وہ کمزوری اور ضعف یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی بات سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں تھوڑی سی لغزش ہو گئی، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ویسا نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ حرج ہی کیا ہے، قرآن خوانی ہی ہے نا، قرآن ہی تو پڑھنا ہے، درود ہی تو پڑھنا ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ ہے حرج جو اللہ نے یہاں فرمایا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر اللہ کے رسول کی مکمل فرما برداری کرو گے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے یہاں مومنین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو گے، رسول کی فرما برداری کرو گے تو پھر تم غالب ہوگے۔ اگر رسول کی فرما برداری کرنے میں لغزش اور کوتاہی ہو گئی تو پھر اللہ کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ مشروط ہے اس بات سے، اور اس سے پہلے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کا رحم مشروط ہے اللہ کے رسول کی اطاعت سے،
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی، کمزوری نہ دکھاؤ، رنج نہ کرو، آئندہ غلبہ تمہارے لیے ہے، ان کنتم مومنین، اگر اللہ کے رسول کی فرما برداری مکمل کرو گے، اگر اس معاملے میں تمہارے ایمان میں کوتاہی اور لغزش نہ آئی تو میرا وعدہ یہ ہے کہ تم غالب رہو۔ اب اندازہ لگا لیجیے کہ باتیں چھوٹی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بڑی باتیں ہیں۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں جی اس میں حرج ہی کیا ہے، یہ حرج والی بات تو حضرت عمر کے سامنے کہیں تو پھر پتا چلے، جن کے سامنے مقدمہ آیا تھا یہودی کا اور مسلمان کا، پہلے اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا لیا اور پھر حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر سے یہودی نے کہا کہ امیر المومنین اس کا فیصلہ اللہ کے رسول نے تو کر دیا ہے، فرمایا کہ پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا جی یہ مسلمان چاہتا تھا کہ آپ سے بھی فیصلہ کروا لیا جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر مجھ سے بھی فیصلہ کروا لو۔ اندر گئے، جا کے تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا دی، اللہ تعالیٰ نے خون ساکت کر دیا اس کا کہ یہ منافق تھا، یہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں یہ حرج ہی کیا ہے، قرآن خوانی ہی ہے نا، چیلن میں بلا کے تو کھانے کھلاتے ہیں نا، 10ویں پارے پڑھاتے ہیں نا بچوں سے، یہ تو حضرت عمر سے پوچھیں کہ حرج کیا ہے۔ اللہ کو ناراض کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کا غصہ مول لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بدعتی جب تک بدعت کو ترک نہیں کرے گا اس کا نیک عمل بھی قبول نہیں ہے۔ اتنا حرج ہے بدعت میں، اتنا ہے حرج اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے میں۔ اللہ کے رسول کے بعد دوسرے کا نام تو سچی بات ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ قبر میں جانے کا موقع آئے، موت کا وقت آئے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ قبر میں جائے تب بھی یہی زبان پہ نام ہو، اور قبر سے اٹھے تب بھی یا اللہ اسی کلمہ شہادت پہ اٹھے۔ کوئی دوسرا نام لینے کی سچی بات یہ ہے کہ دل ہی نہیں کرتا اللہ کے رسول کے بعد، خواہ کوئی امام ہے یا باعلہ ہے یا ادنا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی پہنچا ہوا ہے، کوئی نہیں پہنچا ہوا، نام لینے کو جی نہیں چاہتا۔ وفاداری ہے تو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، بس اس کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان دو کے علاوہ کسی تیسرے کا نام لیا بھی نہیں ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور اس سے پہلے میں نے گزارش کی کہ ان دونوں کا نام لینے میں حکمت کیا ہے، اللہ نے نہ اپنا اکیلا نام لیا نہ رسول کا اکیلا نام لیا۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، پھر وہی تسلی والی بات زخم لگا تھا، اللہ فرماتے ہیں ان یمسسکم کرہن، اگر تم کو مس کیا، اگر تم کو چھو گیا، اگر تم کو پہنچا کرہن زخم، فقط مسل قوم، پس تحقیق پہنچا قوم کو کرہن زخم مثلہ اسی جیسا۔ یہاں کون سے مراد؟ بدر میں کفار کو زہر پہنچ چکا ہے ایسا ہی۔ کون سے مراد؟ کفار اور مشرکین مکہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جیسا زخم تمہیں لگا ہے احد میں، ویسا ہی زخم دوسری قوم کو، کفار اور مشرکین کو اس سے پہلے لگ چکا ہے۔ تمہارے بھی 70 آدمی شہید ہوئے اور اس سے پہلے ان کے 70 مر گئے، ہلاک ہوئے، اور ان کے تو 70 گرفتار ہوئے تھے، تمہارا ایک بھی گرفتار نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اتنے نقصان ہونے کے باوجود معاملہ برابر سرابر کا رہا ہے، فاتح کوئی بھی نہیں بنا، مفتون کوئی بھی نہیں کہہ رہا، نقصان بہت ہوا ہے۔ اور اس حماقت کا احساس ابو سفیان کو راستے میں جا کے ہوا جب جنگی اوج سے وہ میدان اوج سے پلٹ گیا مکے کی طرف، راستے میں پہنچ کے اسے خیال آیا کہ ہم نے تو اتنا نقصان کر دیا مسلمانوں کا، ایک آدمی کو بھی ہم نے قید نہیں کیا، نہ ان کا کوئی سامان لوٹا ہے، اور اس نے ارادہ کیا کہ دوبارہ واپس پلٹ کے آئے اور مسلمانوں کو گرفتار کرے آ کے۔
ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع المؤمنین ان اللہ مع المتقین. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ غیر جانبدار نہیں ہے اس لڑائی میں. اسلام اور کفر کی لڑائی میں اللہ غیر جانبدار نہیں ہے. اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اللہ مسلمانوں اسلام کے پڑھنے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات. کافر کیسے نامرار نہیں ہوں گے, کافروں کو کیسے شکست نہیں ہوگی. جب وہ واپس پلٹنے کا ارادہ کیا اس نے, ایک آدمی ملا اسے راستے میں, اس سے پوچھا کہ ابو سفیان آپ کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگا کہ مدینے جا رہے ہیں ان پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے, ان کا مال لوٹنے کے لیے اور ان کے آدمی گرفتار کرنے کے لیے. کہنے لگا کہ توبہ کرو توبہ, ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لشکر لے کے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. حالانکہ اس وقت تو سارا میدان زخموں سے بھرا ہوا تھا, اور جو مدینہ میں بچے کچھ عورتیں بھی تھیں یا مرد بھی تھے وہ آ کے ان کی خبر گیری کر رہے تھے, اور اتنے رنجیدہ اور غمزدہ تھے کہ تعاقب کرنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی. لیکن اس آدمی نے ابو سفیان کو یہ کہہ کے دوبارہ واپس پلٹا دیا کہ محمد تو تمہارا پیچھا کرنے آ رہے ہیں, جاؤ اپنے راستے میں. وہ پھر واپس پلٹ گیا. اللہ نے فرمایا کہ جیسا زخم تمہیں لگا ہے اس سے پہلا زخم تمہارے دشمنوں کو بھی لگ چکا ہے تمہارے ہاتھوں, اس لیے تمہیں زیادہ رنجیدہ ہونے کی, غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. فَتِلْكَ الْأَيَّامُ, اور یہ جو دن ہیں, نُدَاوِلُهَا, ہم انہیں گردش کراتے رہتے ہیں, بین الناس, لوگوں کے درمیان. کبھی دو لیڈر ہے, کبھی دو لیڈر ہے, کبھی ان کو غلبہ ہو گیا, کبھی ان کو غلبہ ہو گیا. اور یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے. اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے. یہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. مسلمانوں کو کوئی سبق سکھانا ہوتا ہے, اور کافروں کو کسی غرور میں مبتلا کرنا ہوتا ہے, کسی تکبر میں مبتلا کرنا ہوتا ہے, تاکہ آئندہ ان کے تکبر کی گردن اچھی طرح کاٹی جائے, ان کا تکبر اور غرور اچھی طرح ٹوٹے. فرمایا کہ تلک الیام نداولها بین الناس, یہ لوگوں کی جو دنوں کی گردش ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. اور یہ جنگ کے معاملے میں ہی نہیں, انفرادی زندگی میں بھی یہی معاملہ ہے کہ کسی آدمی کو اپنی اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت پہ تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. اپنی دولت پہ تکبر اور غرور نہ کریں, اپنی جوانی اور صحت پہ تکبر نہ کریں, اپنی اولاد پہ تکبر نہ کریں, اپنے کاروبار پہ تکبر اور غرور نہ کریں, اس لیے کہ آج تمہارے پاس ہے, کل کسی دوسرے کے پاس ہوگی, یہ پرسوں کسی تیسرے کے پاس ہوگی یہ چیزیں. پھر کل یام اللہ کا اصول ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ابدی بادشاہی تو اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. وہ جو بڑے بڑے بادشاہ بنے ہوئے تھے, جنہوں نے منوں سونے جمع کر رکھے تھے اور کروڑوں اربوں کے ڈالر جمع کر رکھے تھے, ان پہ بھی یہ دن اللہ نے کرا دیے. تلک الیام نداولها بین الناس. کبھی تو وہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اشارہ ابرو سے ہزاروں آدمی قتل ہو جاتے تھے, جیسے آج ہو رہے ہیں شام میں. لیکن انجام ہونے والا ہے. انجام تو اپنی آنکھوں کے سامنے ہے, انسان دیکھتا نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا کہ میری سنت یہ ہے, تلک الیام نداولها بین الناس, کہ یہ جو زور اور قوت ہے, یہ تکبر اور غرور ہے, یہ میں نے توڑنا ہی توڑنا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ جو احد میں تمہیں معاملہ پیش آیا اس کی ایک حکمت تو یہ تھی, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے, الَّذِينَ آمَنُوا, کہ جو اپنے ایمان میں پکے ہیں. ایمان میں پکے کون ہیں, ایمان کے کچے کون ہیں؟ جنگ احد میں سے ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے. اور کتنے لوگ تھے جو راستے سے واپس پلٹ گئے. 300 آدمی عبداللہ بن ابی کے ساتھ منافق تھے جو پلٹ گیا, جی ہم تو ہماری بات نہیں مانی گئی, لہذا ہم جنگ میں شریک نہیں ہوتے, ہم واپس جاتے ہیں مدینے میں. ان کا نفاق جو ہے وہ واضح ہو گیا, کھڑا کھوٹا الگ ہو گیا. اور پھر میدان جنگ میں بھی جب وہ
کریٹیکل پوائنٹ آیا جب خالد بن ولید نے اپنا دستہ اوپر سے چکر لگا کے پہاڑ کے اوپر سے جبل رماد پہ جو افراد چند 10-12 کھڑے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، ان کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گئے، اور ادھر سے بھی خالد بن ولید کا دستہ آ گیا، ادھر سے ابو سفیان کا لشکر آ گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ کتنے آدمی باقی رہ گئے؟ 9 آدمی صرف باقی رہ گئے۔ مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا؟ 700 کا، اور کافروں کا 3000 کافر اور 700 مسلمان۔ اور جب بھگدڑ مچی خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 آدمی باقی رہ گئے۔ 3000 کا لشکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکیلی، اور 7 انصار اور 2 قریشی، صرف 9 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے۔ اور ادھر سے بھی حملہ ہو گیا خالد بن ولید کی طرف سے بھی اور ابو سفیان کی طرف سے بھی، اور مسلمان جو تھے وہ باہر کھڑے ہوئے، اور جو کچھ بچے کچے کمزور ایمان والے لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ایسے موقع پہ اب ہمیں یہ چاہیے کہ عبداللہ بن ابی سے رابطہ کیا جائے تاکہ عبداللہ بن ابی جو ہے ابو سفیان سے امان طلب کرے مسلمانوں کے لیے۔ یہ تھا کہ ہم تمہارا ایمان دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے حال میں جنگی عہد میں ایمان کھڑا کس کا ہے کھوٹا کس کا ہے۔ جنگی عہد سے زیادہ نارک جنگ کوئی نہیں لڑی گی۔ کہاں 3000 کا لشکر، اور کہاں اللہ کے رسول 9 آدمیوں کے ساتھ، اور 9 آدمیوں سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو میرا دفاع کرتا ہے؟ انصاری آیا پہلے، یا رسول اللہ میں کرتا ہوں، فرمایا آگے بڑھو، وہ شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آدمی آگے پیچھے شہید ہو گئے انصار کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 قریشی باقی بچے، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص۔ پھر یہ 2 آدمی تھے اور دونوں طرف سے کافروں کا لشکر تھا۔ آپ انداز لگائیے کہ اس وقت مورخین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 ہی آپشن تھے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جاتے اور پیچھے جا کے اپنے صحابہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے، یا پھر صورتحال جیسی تھی ویسے ہی کھڑے رہتے اور پوری شجاعت اور دلیری کے ساتھ مسلمانوں کو اکٹھا کرتے اور وہاں کھڑے کھڑے جنگ کرتے کافروں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت اور دلیری کا راستہ اختیار کیا، وہیں کھڑے رہے جہاں 2 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، مسلمانوں کو، کیا اللہ کے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف آؤ۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ وقت ایسا تھا کہ کافر جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور انہیں پتا چل گیا کہ اللہ کے رسول تو بھی ہے، زندہ ہے، اور مسلمانوں کی نسبت وہ زیادہ جھپتے پہلے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے۔ یہ تھی وہ بات جو اللہ نے فرمائی کہ ہم نے یہ جنگی عہد کا معاملہ اس لیے کیا کہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح ٹھوک بجا کے دیکھ لیں کہ تمہارا ایمان ہے کیسا۔ اور ہمارے ایمان کی تو اللہ معاف کرے پھر کیا ہی کہنے، جہاں سکون سے، اطمینان سے، پورے تحفظ کے ساتھ قرآن کی چند آیتیں ہی سننی ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ ہے تصحیح، اس سے باہر کوئی بات نہیں کرتے، لیکن اس میں بھی ہمارا ایمان یہ ہے جس جہاد کی زیادہ باتیں نہ کیا کریں، یہ ہے ہمارا ایمان۔ جی ہم اپنے ملک میں بڑے اطمینان سے رہتے ہیں، بڑے سکون پہ رہتے ہیں، آپ ہمارے ملک کا نام لیتے ہیں، یہ طرف نہ کیا کریں، ہمارے لیے خطرہ ہے۔ کتنی بڑا یعنی بعض اوقات لوگوں کی باتیں سن کے اتنا قلق ہوتا ہے کہ ہمارا کیا ایمان ہے، کیا بنے گا ہمارا قیامت کے دن جا کے، اتنا ایمان ہے ہمارا۔ کیا اللہ ہمارے ایمان کو نہیں جاننا چاہتا؟ ہمارے ایمان کا درجہ یہی ہے۔ اللہ
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے جنگ احد کا معاملہ جو ہے وہ اس لیے کیا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم سے ایمان والے کون ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور پھر اللہ یہ بھی چاہتا تھا کہ تم میں سے شہداء کو منتخب کرے، چنے تم میں سے۔ اللہ اپنے کام کے لیے پھر بندے چنتا ہے، ہر ایک کو یہ کام اللہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے چناؤ رکھا ہوا ہے، نامینیشن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کام کے لیے۔ جو کمزور دل والے لوگ ہیں یہ دین ان کے لیے نہیں ہے، یہ دین تو ان کے لیے ہے جو شیر دل ہیں، جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، یہ دین ان کے لیے ہے۔ بزدلوں کا دین نہیں ہے، جس کو ڈر لگتا ہے جہاد کی باتوں سے وہ گھر بیٹھا رہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ایمان والا کون ہے، دیکھ لو قیامت تک سید الشہداء حمزہ کا نام رہے گا کہ اس نے جان دی ہے اس میں۔ فرمایا کہ دیکھو یہ ہے میرے لوگ جن کو میں نے چنا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے دین پہ قربان ہونے کے لیے چنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش دونوں صحابی تھے، کہتے ہیں کہ جنگ احد شروع ہونے سے پہلے ہم دونوں ایک جگہ الگ ہو کے بیٹھ گئے اور ہم دونوں نے یہ بات کہی کہ ہم دعا مانگتے ہیں جنگ احد کے لیے، اور پہلے ایک بھائی دعا مانگے، دوسرا آمین کہے، اور پھر دوسرا بھائی جو اپنی دعا مانگے، پھر وہ پہلے والا آمین کہے۔ حضرت صاحب بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی جنگ احد سے پہلے، یا اللہ میرا مقابلہ کسی بڑے زور آور کافر کے ساتھ ہو، بڑے دلیر کافر کے ساتھ، بڑے جنگجو اور دہشت گرد قسم کے کافر کے ساتھ ہو میرا مقابلہ، میں اسے خوب لڑوں بھیڑوں اور بالآخر میں اس پہ غالب آ جاؤں اور میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ جواب میں عبداللہ بن جحش نے آمین کہی، اور پھر عبداللہ بن جحش نے اپنی دعا مانگی کہ یا اللہ میں تیرے دین کے لیے لڑوں جنگ احد میں، تجھے راضی کرنے کے لیے لڑوں، اور یا اللہ کسی کافر سے میرا ٹکراؤ ہو اور وہ بڑا ظالم اور جابر اور جنگجو قسم کا کافر ہو، یا اللہ وہ مجھے شہید کر دے، اور شہید کرنے کے بعد یا اللہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرا مسئلہ کر دے، اور یا اللہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو یا اللہ تو مجھے پوچھے کہ عبداللہ یہ تو کیوں شہید ہوا، کس کے لیے جان دی، کس کے لیے تیرا یہ حال ہوا؟ تو عبداللہ نے کہا کہ یا اللہ میں تجھے یہ جواب دوں، یا اللہ میں نے تیری خاطر اپنی جان دی اور تیری خاطر اپنی جسم کے ٹکڑے کروائے۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ آمین، اور دونوں بھائیوں نے جنگ احد میں حصہ لیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں حالانکہ بڑی جنگ کی، بڑا دفاع کیا اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان سعد بن ابی وقاص، اور تیر چلاؤ اور تیر چلاؤ۔ لیکن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد میں میدان جنگ دیکھنے کے لیے جب نکلا تو میں گیا تو میں نے عبداللہ بن جحش کی لاش دیکھی، اور اس کے باقی ٹکڑے ہوئے تھے، باقی اس کے جسم کا مسئلہ ہوا تھا، اور کسی نے اس کے ٹکڑے کاٹے ہوئے ٹکڑے اور آدھار جو تھے وہ ایک رسی میں پرو کے اس کا ہار بنایا ہوا تھا، اور میں نے وہ ہار دیکھ کے کہا کہ عبداللہ بن جحش تمہاری دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ دونوں کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ مصعب بن عمیر تھے، اللہ نے ان کو بھی چن لیا شہادت کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن قمیہ نے دیکھا تو اس نے حضرت مصعب بن عمیر کی شکل بڑی ملتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کی بہنست میں مصعب بن عمیر جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس نے عبداللہ بن قمیہ نے بات کیا حضرت مصعب بن عمیر سے۔ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، پہلے ایک بازو کٹا تو جھنڈا دوسرے بازو میں پکڑ لیا، دوسرے بازو پہ وار کیا، جھنڈا نیچے گر گیا، لیکن حضرت مصعب بن عمیر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی شکل کی۔ عبداللہ بن قمیہ نے بعد میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گیا۔ مصعب بن عمیر کو اللہ نے چن لیا، حمزہ کو چن لیا،
عبداللہ بن جاش کو چن لیا، حنظلہ کو چن لیا، جن کو میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. فرمایا کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کے گھر جا کے اس کی بیوی سے پوچھو کیوں اس کو غسل دیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. اسی لیے تو فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کا رسول وہ کچھ جانتا ہے، وہ کچھ دیکھتا ہے جو تم نہ جانتے ہو نہ دیکھتے ہو. حضرت حنظلہ کی بیوی نے بتایا یا رسول اللہ غسل جنابت واجب تھا ان پہ، اور جیسے ہی اعلان جنگ سنا انہیں غسل جنابت بھی نہیں کیا اور جنگ میں چلے گئے. جنت اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنائی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور میں ٹھوک بجا کے دیکھوں گا پہلے تمہارا ایمان کیسا ہے. ہمارے لیے تو پانچ نمازیں بڑی مشکل ہے، داڑھی رکھنی مشکل ہے. اللہ کے رسول کی چھوٹی چھوٹی باتیں، سود کے بغیر گزارا نہیں ہے، رشوت کے بغیر ہم نے معیار زندگی ایسا بنا لیا ہے. اپنی اولاد کا بھی تباہ کیا رشوت اور سود کھلا کے، حرام کھلا کے، اپنی زندگی بھی اور آخرت بھی برباد کی. فرمایا کہ میں نے یہ سارا اس لیے معاملہ کیا ہے جنگی عہد والا تاکہ تمہارے ایمان کو ٹھوک بجا کے دیکھوں کہ تمہارا ایمان کیسا ہے، اور میں پھر تم میں سے چنتا ہوں اپنے کام کے لیے لوگوں کو. یہ ہر ایک کو شہادت ملتی نہیں ہے. خالد بن ولید جب تبھی موت مرنے لگے تو بستر پہ رہ کے یہ تمنا کی کہ یا اللہ میں تو بڑی جنگیں لڑی تھی اور میری تمنا تھی کہ تیری راہ میں شہادت ملے مجھے، لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ یہ طاقت میں چنتا ہوں منکم شہداء، جس کو میں نے شہادت دینی ہے اس کو چنتا ہوں میں. بڑا عظیم مرتبہ ہے شہادت کا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے ہی شہید کا خون گرتا ہے زمین پہ، اللہ تعالیٰ کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سیدھا وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اس کی وفات کے وقت اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے. اور فرمایا کہ شہادت کی جو تکلیف ہے، جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے مرتے وقت. اور قیامت دن فرمایا کہ 70 لوگوں کے جو اعزاء اقارب ہوں گے ان کی سفارش کا اس کو اجازت دی جائے گی. کتنا بڑا اعزاز ہے شہادت کا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں چنتا ہوں جس کو میں نے شہید کرنا ہے، جس کو میں نے شہادت کی موت دینی ہے اس کو میں چنتا ہوں نیک کام کے لیے، اپنے دین کے لیے اور اپنے خیر کے کام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کے لیے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتے ہیں. ہر ایک کی سعادت نہیں ہے، ہر ایک کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی. یہ سعادت بغور بازو نے انسان کو اپنے زور پہ کہے یا اپنی صلاحیت پہ کہے یا اپنی قوت اور طاقت سے لینا چاہے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں چنتا ہوں تم میں سے، میں یہ سعادت بخشتا ہوں جس کو بخشنا چاہتا ہوں. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ظالم کون ہے؟ جو اپنے ایمان میں ناکام ہو گئے، وہ جو منافق پلٹ گئے، جنہوں نے جہاد میں حصہ نہ لیا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے سے جی کترا گیا جن کا. اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں سے مجھے محبت نہیں ہے، ایسے ظالم نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی وہ لوگ پسند ہیں کبھی مومن جو اللہ کی راہ میں دلیرانہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہوں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک انسان بغیر زرا کے اور بغیر ڈھا کے میدان جنگ میں کود جائے اور جہاں پہ خوب گمسان ہے جنگ کا وہاں جا کے تلوار چلائے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. صحابی نے اسی وقت اپنی زرا اتاری اور میدان جنگ میں جا کے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اللہ تو ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے کبھی مومن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو دلیر ہو، جن کا چیتے کا جگر ہو، شیر کا دل ہو، جن کا بزدل، بے ایمان، کمزور ایمان والے، منافق، غدار. اللہ فرماتے ہیں میں ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا جن کو صرف اپنی جان پیاری ہے، اپنی زندگی پیاری ہے، اپنے ڈالر پیارے ہیں، اپنی اولاد اور بیوی پیاری ہے، اپنے کاروبار پیارے ہیں. ایسے ظالموں کو میں پسند نہیں کرتا.
آگے پھر اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے حوالے سے ہی مسلمانوں کو تسلی دلائی اور مسلمانوں کے لیے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا بیان ہوگا.